بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت ترین عورت ہیں کہ جن کو ازواج مطہرات میں ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ قرآن و حدیث اور تاریخ کے اوراق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب سے بھرے پڑے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر رہا ہے۔ یقیناً خواب کی تعبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت کامل گزرے لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا کوئی کامل نہ ہوئی، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عورتوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر۔ ناظرین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن العاص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں، کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا سوال مردوں کی نسبت سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق سے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عائشہ، لقب صدیقہ اور حمیرہ، خطاب ام المومنین اور کنیت ام عبداللہ ہے۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب اولاد نہ تھیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن حضرت اسماء کے صاحبزادے اور اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی کنیت ام عبداللہ اختیار فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام ام رومان، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے 4 سال قبل ہی حضرت ابوبکر صدیق دولت اسلام سے مالا مال ہو چکے تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خاص انعام ہے کہ آپ خود فرمایا کرتی تھی، جب سے میں نے اپنے والد کو پہچانا، ان کو مسلمان پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا کاشانہ نبوت میں حرم نبی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کم و بیش 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ خود صاحب قرآن سے قرآن سنتی، جس آیت کا مطلب سمجھ نہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سمجھ لیتی۔ اسی نور خانہ میں آپ نے کلام الہی کی معرفت، ارشادات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم، رموز اسرار اور دین کی عظیم الشان واقفیت حاصل کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم سنی کی اس شادی کا ایک منشا نبوت اور خلافت کے درمیان تعلقات کی مضبوطی بھی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ایک نہایت ذہین و فطین تھیں۔
کوئی بات سن لیتی تو وہ آپ کے حافظے میں جم جاتی۔ ان کو اپنے لڑک پن کی ایک ایک بات یاد تھی۔ 8 سال کا بچہ جس کو اپنے آپ کی ہوش نہیں ہوتی، اس عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو واقعات پیش آئے وہ آپ کو ازبر تھے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھیں، وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد حجرے تھے۔ ان میں سے ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مسکن تھا۔ حجرے کا دروازہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا۔ حجرہ کی وسعت 6-7 ہاتھ سے زیادہ نہ تھی۔ دیواریں مٹی کی تھیں۔ چھت کو کھجوروں کی ٹہنیوں سے ڈھانک کر اوپر کمبل ڈال دیا گیا تھا کہ بارش سے محفوظ رہے۔ بلندی اتنی کہ آدمی کھڑا ہوتا تو ہاتھ چھت کو لگتا۔ گھر کی کل کائنات ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ، کھجوروں کی چھال جس میں بھری ہوئی تھی، آٹا اور کھجوریں رکھنے کے لیے 2 برتن تھے، پانی کے لیے ایک بڑا برتن اور پانی پینے کے لیے ایک پیالہ تھا۔ کبھی کبھی راتوں کو چراغ جلانا بھی استطاعت سے باہر تھا۔ 40 راتیں گزر جاتی اور گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں جٹی رہتیں، آپ کے قرابت داروں کا انتہائی خیال رکھتیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے جوانی تک کا زمانہ اس ذات اقدس کی صحبت میں بسر کیا جو دنیا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آئی تھی۔ چنانچہ ان کی صحبت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق بھی نہایت بلند و بالا ہو گیا۔ آپ نہایت سنجیدہ، فیاض، عبادت گزار اور رحم دل تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے اولاد سے محروم کیا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام مسلمانوں کے بچوں کو زیادہ تر یتیموں کو لے کر پرورش کیا کرتی تھی، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتی اور ان کی شادی بیاہ کے فرائض بھی انجام دیتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نماز تہجد پر دوام اختیار کیا۔ حج کو بہت پسند کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عورتوں کے لیے حج ہی جہاد ہے۔ اس وقت سے آپ حج کی پابندی فرماتی تھیں اور عمرہ بھی ادا کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن دنوں اعتکاف کرتے، آپ بھی صحن میں خیمہ نصب کروا کر اعتکاف میں گزارتی۔ زندگی اسرت و تنگی اور فاقہ کشی میں بسر کی، لیکن سخی اتنی تھی کہ اگر جو کچھ حاضر خدمت ہوتا اسے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتی۔ ایک دفعہ حضرت غزوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے پوری 70,000 کی رقم خدا کی راہ میں دے دی اور دوپٹہ کا گوشہ جھاڑ دیا۔ بہت زیادہ رقیق القلب تھیں، اکثر اوقات روتیں اور دل خوف خدا اور خشیت الہی سے معمور تھا۔ ایک دفعہ کسی بات پر قسم کھا لی تھی، پھر لوگوں کے اصرار پر قسم توڑنی پڑی، گو کہ اس کے کفارے میں 40 غلام آزاد کیے، تاہم دل پر اتنا گہرا اثر تھا کہ جب یاد کرتی تو روتے روتے آنچل تر ہو جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی مشکل کبھی پیش نہیں آتی جس کو ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی معلومات ہم کو نہ ملی ہوں۔ امام ظاہری بیان کرتے ہیں
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھیں اور بڑے بڑے صحابہ اکرام ان سے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ سن 58 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 67 برس کی تھی کہ اسی سال میں رمضان المبارک میں آپ بیمار ہوئیں۔ چند روز علالت کا سلسلہ جاری رہا۔ زمانہ علالت میں جب کوئی مزاج پرسی کرتا تو فرماتی اچھی ہوں۔ رمضان المبارک سن 58 ہجری کی رات آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور وصیت کے مطابق آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی میں جھانک کر دیکھ لیں، سوائے مشقت اور تکلیفوں میں کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن سراپا صبر و شکر بنی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد اور ان کے ازواج مطہرات کی زندگیوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔